خاکروب جو نالی صاف کر رہا ہے، اور جو ملک کے وزیر اعظم ہیں، یہ سب دنیا کے طلبگار ہیں۔ اس کے مابین ہدایت کا کوئی طلبگار نہیں، دنیا کے طلبگار ہیں۔ ہر شخص پریشان ہے، اور اس کی پریشانی کی واحد وجہ دنیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہدایت کس کو ملے گی؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں یہ موضوع بڑا اہم ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں نہ ہو، کیونکہ ہم سب ہدایت کے طالب نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو ایک چیز کی ضرورت ہے، دنیا، مفاد دنیا، کاروبار، نوکری، گھر، یہ وہ، بس اسی کے گرد ہماری زندگی کہانی، دولت، عزت، شہرت، اسی کے گرد۔ یعنی اگر دیکھ لینا، بعض لوگ شہرت کے طالب ہوتے ہیں، سابقہ امیدوار کونسلر، یہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ فیل ہو گیا الیکشن میں، لیکن ایک نام تو مل گیا نا، سابقہ امیدوار ناظم یا سابقہ امیدوار رکن قومی اسمبلی۔ تو دیکھیں، یہ آپ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ تو خاموش ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو صرف دنیا چاہیے، دنیا کے علاوہ کسی چیز کی آپ کو طلب نہیں ہے۔ دنیا و ما فیہا، اس میں پھر مختلف درجے ہیں۔ میجر کہتا ہے میں نے آرمی چیف بننا ہے، مختلف مراحل طے کرتے کرتے، یا کور کمانڈر بننا ہے، یا سیاست میں بہت سے وزراء اعظم کے امیدوار ہیں آج بھی۔ آج 2024 ہے، بلاول اپنے آپ کو مستقبل کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، وہ الگ بات ہے، صبر کر رہا ہے، بس وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہر شخص، گلی کا چوڑا، ملک کا وزیر اعظم، سب دنیا کے طلبگار ہیں۔ یعنی اس کے مابین جو بھی کیٹیگری ہے، گلی کا چوڑا، خاکروب جو نالی صاف کر رہا ہے، اور جو ملک کے وزیر اعظم ہیں، یہ سب دنیا کے طلبگار ہیں۔ اس کے مابین ہدایت کا کوئی طلبگار نہیں، دنیا کے طلبگار ہیں۔ ہر شخص پریشان ہے، اور اس کی پریشانی کی واحد وجہ دنیا ہے۔ تو ہدایت کا تو طالب ہی کوئی نہیں ہے۔ ہدایت کا بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چن لے، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ان میں ان کی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے چن لیے۔ عام قانون جو ہے ویہدی الیہ من ینیب، ہدایت اس کو ملے گی جو چاہے گا، جو اس کی طرف رجوع کرے، مخلص کو، مخلص ہوگا، طالب ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے گا، اس کے لیے راستے آسان کر دے گا۔ دوسری آیت سن لیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، مشہور آیت۔ جو میرے طلبگار ہیں اور میرے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو میں اپنے بہت سے راستے کھول دوں گا، آسان کر دوں گا۔ لنہدینہم سبلنا، اپنے راستے ضرور میں ان کو ہدایت دوں گا۔ دیکھیں ہدایت کس کو ملے گی؟ یہ قرآن کی ترجمہ پر، والذین جاہدوا، جو میرے طلبگار ہیں، محنت، جو کوشش، جو زندگی میرے لیے گزار رہے ہیں، ان کو میں زندگی کے راستے آسان کر دوں گا۔ پھر ایک اور آیت ہے، اور وہ بھی بہت اہم ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ یہ دیکھیں یعنی خصوصیات ہے نا، کس کو ہدایت ملے گی؟ اما من آتا، جو خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، مال و جان کو اپنا ہی نہیں سمجھتا، اللہ کی امانت، اور پھر اللہ کی راہ میں مال اور جان، جو بھی اسے چیزیں محبوب ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لگاتا ہے۔ تو آتا،
دیا، دینے کی آیت یعنی خرچ کرنا. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر بھی کسی وقت بات کر لیں گے، لیکن اس وقت میں ہدایت کی بات کر رہا ہوں. ہدایت کس کو ملے گی؟ وَأَمَّا مَنْ آتا، پہلی صفت جو ہے وہ دینے کی ہے. وقت بھی لگاؤ، مال بھی کھپاؤ، تفصیلات ہیں اس کی، ابھی میں نہیں بیان کر رہا. وَاتَّقَى، اور تقوی کی روش اختیار کر لو. جس نے بھی، دیکھیں یہ آیت ایسے شروع ہو رہی ہے، وَأَمَّا مَنْ آتا، جس نے بھی. اب اس میں تو کسی تخصیص کی ہے ہی نہیں، جو بھی انسان. من آتا، جس نے دیا، مال کو خرچ کیا، جان کو خرچ کیا، کھپایا. واتقا، تقوی کی روش اختیار کر لی. یہ تین چیزیں ضروری ہیں، ذرا آپ سنیں ذرا اس کو. ظاہر ہے کہ میں تو اللہ ہی کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات ہے. ہدایت کس کو ملے گی؟ راستہ آسان کس کے لیے ہوگا؟ کون اللہ کے راستے پر چل پائے گا؟ آتا واتقا وصدق بالحسنى، تقوی کی روش اور نیکی، وصدق، نیکی کی تصدیق کی، نیکی کو سچ سمجھا اپنے عمل سے. صدق بالحسنى، نیکی کی تصدیق کی، سچ جانا. اب ظاہر دیکھیں یہ تھوڑی سی اس میں وضاحت ہے. جو بات آپ کو صحیح لگتی ہے وہ آپ کرتے ہیں، جو بات آپ کو سچ لگتی ہے دنیا میں، دنیا کے کاموں میں جو بھی آپ کو بات صحیح لگتی ہے، سچ لگتی ہے، آپ اسے کرتے ہیں، تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام، قرآن، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اس کو اگر اس نے سچ سمجھ لیا اور تقوی کی روش اختیار کی اور دینے کی روش اختیار کی، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسان راستہ، اس کو ہدایت ملے گی. اب اسے ہدایت ملے گی. اس کو آسان راستہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں مزید آسان کر دوں. پانی کی طرح، جیسے پانی اپنی بہاؤ کی طرف بہتا ہے، تو اسی طریقے سے یعنی ہدایت اس کے لیے آسان ہو جائے گی. یہ تین طریقے ہیں. ہدایت اس کو ملے گی، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، آتا، دینے کی روش اختیار کر لی، کنجوس نہ ہوا، مال کو بھی لگایا، جان کو بھی کھپایا، وقت کو بھی کھپایا، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیا. تقوی کی روش. تقوی کیا ہے؟ احتیاط، اللہ کو راضی کرنا، احتیاط، اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا، احتیاط کرنا. اور تقوی کی وصدق بالحسنى، تو اس کے لیے آسان راستہ، اس کو ہدایت ملے گی. موضوع تو یہی ہے نا، ہدایت کس کو ملے گی. پھر اس کے بعد ہدایت کس کو نہیں ملے گی؟ کون ہدایت سے محروم رہے گا؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جو بخیل بن گیا. بخیل مطلب دیکھیں صرف مال نہیں ہے، یہ ساری ہے آپ کے پاس، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو آپ خرچ کریں اللہ کے راستے میں. وقت بھی ہے آپ کے پاس، آپ پیسے دے دیں، جان نہ کھپائیں، وقت نہ دیں، کسی کی بات نہ سنیں، سمجھنے کی کوشش نہ کریں، یہ دونوں چیزیں ہیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور اس نے اپنے آپ، اس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، بے نیازی برتی. آج کا مسلمان تو بے نیازی برت رہے، مجھے نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ نبی کا طریقہ، میں نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی. یہ ایک عام ہمارا قول ہے عملی طور پر. وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیکی کو جھٹلایا اپنے عمل سے، نیکی کو اپنے عمل سے جھٹلایا، جو نیک کام تھا وہ نہیں کرتا. یہ تینوں اگر ہم اکٹھا کریں تو بات ایک ہی بنتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے تین درجے آسانی کے لیے کر دی ہیں. بخلا، واستغنا، وکذب بالحسنى. اب اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اس کو مشکل راستہ آسان لگے گا، مشکل راستہ اس کو آسان لگے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کو آسان کر دوں گا میں مشکل راستہ. مشکل کیا ہے؟ مشکل راستہ کون سا ہے؟ نافرمانی کا راستہ.
اپنی خواہشات کا راستہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.